الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دین کی بات آج پھر دوسروں تک پہنچانے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کا بندے کو احسان ماننا چاہیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں، بہت نیک تھے اور اچھے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک دیہاتی لڑکا آیا۔ دیہاتی لڑکا محمود غزنوی کے وہاں پر کام کرنے لگا۔ اس نے اتنا اچھا کام کیا، اپنے اخلاق کو اتنا اچھا پیش کیا کہ محمود غزنوی نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کو اپنا عزیز اور اپنا قریب ترین بندوں میں شمار کر لیا۔ اب وہاں پر کچھ لوگ پہلے سے رہا کرتے تھے، انہیں اس چیز کا حسد ہوا، اس بندے سے، اس لڑکے سے ان سب کو حسد ہوا کہ ہم کتنے ٹائم سے یہاں رہ رہے ہیں اور ہم آج تک بادشاہ کے قریب نہیں ہوئے۔ آج کا لڑکا یہ یہاں پر آیا اور ہم سے زیادہ بادشاہ کے قریب ہو گیا۔ اب وہ اس فراق میں تھے کہ بادشاہ سے موقع ملے تو ہم بات کریں۔ کچھ دن گزر گئے، ایسے ہی وہ اور زیادہ بادشاہ کے قریب ہوتا رہا۔ ایک دن انہوں نے موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہا، اے محمود، اے بادشاہ، ہمیں کچھ آپ سے شکایتیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، بتائیے آپ کی کیا شکایتیں ہیں؟ کہ ہماری شکایتیں یہ ہیں، ہم آپ کے یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ہماری طرف اس طریقے سے نہیں دیکھا جس طریقے سے آپ اس لڑکے کا نام ایاز تھا، جس طریقے سے آپ اس ایاز کی طرف دیکھتے ہیں، آپ نے آج تک ہماری طرف نہیں دیکھا۔ آپ جتنا اس سے محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس موقع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو بھائی بزرگو دوستو، بادشاہ نے، محمود نے ایک دن ایک اپنے آدمی سے، کام کرنے والے سے ایک سخت ترین کڑوے درخت کا پھل منگوایا اور پھل بھی کئی سارے منگوائے۔ جب کئی سارے پھل منگوائے، بادشاہ نے ان معترضین کو بلوایا جو اعتراض کیا کرتے تھے اور اس لڑکے کو بلوایا۔ بلوانے کے بعد میں ان سب کو بٹھا دیا اور ان سب کو کھانے کے لیے وہ پھل دیا، جو پھل کڑوا تھا، منگوایا تھا، وہ پھل دیا۔ ان سب نے جیسے اس پھل کو کھایا، تھو تھو کرنے لگے اور کہنے لگے، بادشاہ یہ تو بہت کڑوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا۔ جب وہ پھل اس لڑکے کو، ایاز کو دیا گیا، اس لڑکے نے پھل کھایا اور مزے سے کھانے لگا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز، کیا یہ پھل کڑوا نہیں ہے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ، پھل تو کڑوا ہے، تو پھر کھا کیوں جا رہے ہو اسے؟ کھاتے ہی کیوں جا رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا، بادشاہ، میں اس کو اس لیے کھاتا جا رہا ہوں کیونکہ آج آپ نے مجھے جو کڑوا پھل دیا ہے، اس سے پہلے آپ نے مجھے بہت سے میٹھے پھل دیے۔ آج سے پہلے آپ کی تمام ہم نے نعمتیں کھائی ہیں، کیا ایک دن ہم آپ کا دیا ہوا کڑوا پھل نہیں کھا سکتے؟ بھائی بزرگو دوستو، سوچئے، آج رب العالمین نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، رب العالمین نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہیں، کیا ہم نے کبھی ایاز کی طرح سوچا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کھلا رہا، پلا رہا، چلا رہا، پھلا رہا، پھرا رہا، ہم اپنے رب کا کیوں شکر ادا نہ کریں؟ کیا کبھی ہمارا رب ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا تو ہم ہائی توائی مچانے لگتے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ رب العالمین نے ہمیں ہمیشہ سب کچھ عطا فرمایا، اگر آپ آزمائش میں ڈال دیا تو کوئی بات نہیں؟ بھائی بزرگو دوستو، جتنے معترضین بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے جب یہ بات سنی تو اپنی نگاہیں، اپنی گردن نیچے کر دی۔ اب ان معترضین کو اس بات پہ بہت غصہ آیا کہ اس نے ہمیں بے عزت کروا دیا، اور وہ معترضین اور کچھ اس کے خلاف تلاش کرنے میں لگ گئے۔ پھر انہوں نے موقع دیکھا اور بادشاہ سے بات کی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، وہ
بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ یہ کل کا لونڈا ہے، دیہات کا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، اس میں عقل بھی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ عقل مند ہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک دن موقع دے کر ایک ہیرا اور ہتھوڑا منگوایا، ایک قیمتی ہیرا منگوایا اور ان سب کو بلوایا جتنے اعتراض کرنے والے تھے، اور بادشاہ کے دربار میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ نے ان میں سے جو اعتراض کیا کرتے تھے، جو اس پر حسد کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک کو بلوایا اور کہا کہ لو یہ ہتھوڑا ہے اور یہ ہیرا ہے، اس کو توڑ دو۔ جب اس بادشاہ کی بات اس معترض نے سنی تو کہا بادشاہ یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ تو اتنے کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، 25 کیرٹ کا، 30 کیرٹ کا، کہنے لگا اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بہت اچھا۔ پھر ایسے کرتے 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 سارے معترضین نے یہی جواب دیا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے ایاز سے کہا اے ایاز لو ہتھوڑا لو اور یہ ہیرا لو، توڑ دو اس کو۔ اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بادشاہ سے ہیرا لیا اور ہتھوڑا جو مارا چورا چورا کر دیا۔ جتنے معترضین تھے وہ سب ہنسنے لگے اور کہنے لگے اس نے اپنی بیوقوفی ظاہر کر دی، اسے کیا معلوم دیہات کا تھا کہ ہیرے کیا قیمت ہوتی۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت میں جانتا تھا یہ ہیرا بہت قیمتی تھا اور اس کی قیمت بہت تھی، لیکن مجھے اس کو توڑنے کا حکم جو دیا وہ آپ نے دیا، میں نے اس ہیرے کی قیمت سے آپ کے حکم کو سمجھا، اس ہیرے کی قیمت سے آپ کے حکم کو زیادہ سمجھا، اس لیے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا، اور ایسے ہیرے ہزاروں توڑ سکتا ہوں میں آپ کے حکم پہ۔ بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوا اور وہ معترض جو تھے وہ دیکھتے رہے، حیرت میں پڑ گئے۔ کیا کہا اس نے کہ آپ کے حکم اگر ہے، آپ کا حکم میری نظر میں اتنا ہے کہ ایسے 10 ہیرے بھی 1000 ہیرے بھی میں توڑ سکتا ہوں۔ بھائی بزرگوں دوستو سوچیں، ہمارے رب کا حکم جو ہمیں دیا گیا ہے، ہمارے رب کا جو ہم پر حکم ہے، ہم نے آج تک اپنے رب کے کتنے حکم کو مانے، ہم نے اپنے رب کے کتنے حکم کو توڑا۔ بھائی بزرگوں دوستو اس نے ایاز نے اپنے مالک کے اپنے بادشاہ کے حکم کو نہیں توڑا، حکم تھا توڑ دیا ہیرو کو، لیکن اپنے بادشاہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ آج ہم ذرا سی چیزوں پہ، ذرا سی باتوں پہ اپنے رب کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی بزرگوں دوستو جب ان معترضین نے یہ دیکھا یہ تو ہمیں ذلیل پر ذلیل کر رہا ہے، چلو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ اور نیا ڈھونڈتے۔ معترضین نے کچھ دن اس پہ غور و فکر کی کہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایاز نام کا لڑکا ایک الماری کی طرف جاتا روزانہ اور اس الماری کو کھولتا، صبح کو بھی اور شام کو بھی اس کو دیکھتا اور بند کر دیتا۔ ان معترضین نے سارے معترضین اکٹھے ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے بادشاہ آج ہمیں پکا ثبوت مل گیا ہے کہ ایاز نام کا جو لڑکا ہے وہ آپ کے یہاں سے قیمتی ہیرے جواہرات چراتا ہے اور وہ اپنی اس الماری کے اندر جمع کرتا ہے اور اس کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے، کسی کو چابی نہیں دیتا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلوایا اور کہا اے ایاز کیا تمہارے پاس کوئی الماری ہے؟ ایاز نے کہا جی۔ کہا تم اس کا تالا لگا کر رکھتے ہو؟ جی۔ کہ اس کی چابی کسی کو نہیں دیتے؟ کہ نہیں۔ لا وہ چابی دو۔ ایاز نے وہ چابی دے دی اور بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ جو کچھ بھی اس الماری کے اندر ہے اس کو نکال کر لیا۔ جتنے معترضین کھڑے ہوئے تھے، جتنے حاسدین کھڑے ہوئے تھے، حسد کرنے والے جلنے والے کھڑے ہوئے تھے، وہ من ہی من میں خوش ہو رہے تھے کہ آج پکڑا جائے گا اور پھر اس کو بادشاہ کے دربار سے نکال دیا جائے گا اور ہماری ویلیو اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ بھائی بزرگوں دوستو جب اس بادشاہ کے خادم نے اس الماری کو کھولا، دیکھتا اس الماری کے اندر صرف 2 چیزیں، ایک پرانا سا لباس، ایک پرانا جوتا۔ وہ دیکھتا اور سوچتا ہے کہ ایاز انہیں صبح شام دیکھتا اور لوکر کے اندر رکھ رکھے، کیا بات ہے۔ وہ وہاں سے ان سامان کو لے جاتا ہے اور بادشاہ کی خدمت پیش کرتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی اسے دیکھتا وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ وہ کپڑے ہیں جب میں سب سے پہلے آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ کپڑے اور جوتے پہن رکھے تھے، میں نے انہیں لوکر کے اندر اس لیے رکھا ہے، میں صبح شام انہیں دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو یاد دلاتا ہوں اے میرے نفس جب تو اس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تیری اوقات یہ تھی۔ میں صبح شام اپنے نفس سے کہتا ہوں جب تو حاضر ہوا تھا بادشاہ کے دربار میں تیری اوقات یہ تھی۔ بادشاہ سلامت حیرت میں پڑ جاتا ہے اور معترضین جتنے بھی تھے
وہ سب اپنی نگاہیں نیچی کر کے تھے. آج ہم سوچیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مقام عطا فرمایا, جو مرتبہ عطا فرمایا, جس چیز سے ہمیں پیدا فرمایا, ہم کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس سے پیدا فرمایا وہ ایک گندا ناپاک قطرہ تھا. آج اگر ہم سوچیں ہم کیا تھے اور رب نے کیا بنایا, رب نے ہمیں انسان بنایا میرے بھائی بزرگوں دوستو, تو پھر ہم کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں میرے بھائی بزرگوں دوستو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عزت اور مقام عطا فرمایا, جو مرتبہ عطا فرمایا, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.